الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین کے تمام حصوں میں سب سے پسندیدہ جگہیں یہ مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کی نسبت اپنی طرف کر کے انہیں عزت و تکریم بخشی ہے اور ان کی تعمیر و آباد کاری کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ ذکر الہی اور بھلائی کے عظیم مراکز ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کی بنیادیں ذکر و طاعت کے لیے کھڑی کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کو شریک مت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، اس کا نام یاد کیا جائے، صبح و شام ان میں اس کی تسبیح کی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر و نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ محترم بھائیوں، مسجد تقویٰ اور ایمان کا منبع اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کا مقام ہے۔ اسے ہر کام، ہر قسم کے لغو اور ناپاکی سے پاک رکھا گیا ہے اور ہر قسم کی شرک اور گندگی سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی جگہ سے نبوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا اور امت مسلمہ کی صفیں متحد ہوئیں۔ یہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی اور نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، گھر بھی اور اپنی رہائش اور گھر کی تعمیر سے پہلے بھی اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ اپنی مسجد کا تعین کرنا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد بنائی۔ مسجد کی ملکیت تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے اور اس سے محبت و اکرام کرنا ان سب کا حق ہے۔ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے مساجد سے محبت کرے تو اس کی یہ محبت دین، عبادت اور نفع اور بلندی کا باعث ہے۔ مسجد کی تعمیر ایک بڑی غنیمت ہے۔ اسی گندگی سے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی صفائی کرنا اطاعت ہے اور اسے خوشبودار بنانا عبادت ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک سیاہ فام شخص یا بعض روایتوں میں ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ نے بتایا کہ وہ مسجد کی خدمت کرنے والا فوت ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فوت ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔
اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر ایک بار تھوک دیکھا تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت آئی اور اس نے اسے کھروچا اور پھر وہاں پر خوشبو لگا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا کام ہے۔ بس مسجدوں کی نماز صفائی اور خوشبو کے ذریعے آباد کر کے ان غنیمتوں کو سمیٹ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت اور کامیابی اور ایمان و نیکی کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسلام نے محترم بھائیوں مسجد میں حاضری کے لیے بھی خاص پروٹوکول وضع کیا ہے۔ جہاں مسجدوں کی اتنی فضیلتیں ہیں جس کا بیان ہوا، اس کے علاوہ مسجدوں میں جب انسان آئے تو اس کے لیے بھی بہت ساری رہنمائی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی جو ہے وہ یہ ہے کہ بہترین لباس پہن کر کے مسجد میں جایا جائے، میلے کچیلے کپڑوں سے بچا جائے، پسینے کی بدبو والے لباس سے گریز کیا جائے، اس سے بچا جائے تاکہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح بدبو سے بچانا ضروری ہے، جیسا کہ پیاز اور لہسن جیسی بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشبو اور مسواک کا استعمال مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے اندرونی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں، جیسے انسان مسجد میں آئے تو بھاگ کر یا جلدی میں نہ آئے بلکہ وقار اور سکون کے ساتھ چلے۔ اسی طرح جگہ نہ گھیرے کہ پہلی صف میں اسے جگہ ملے اور وہاں پر رومال رکھ کر کے یا کوئی چیز رکھ کر کے اسے گھیر لیا جائے، ریزرو کر لیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے جو مسجد میں پہلے پہنچتے ہیں۔ اسی طرح امام کا بھی مرتبہ ہے، جو امام ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا نماز نہ پڑھائے۔ اسی طرح مسجدوں کو دنیاوی کاموں سے بھی پاک رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مسجدوں میں تجارت کرنے سے ممانعت ہے، مسجدوں میں تجارت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر کوئی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں اعلان کرے کسی گمشدہ چیز تجارت کرے تو کہا جائے، اس سے حکم ہے کہ اللہ تمہاری تجارت کا فائدہ نہ دے، یا اگر گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چیز واپس نہ کرے۔ اسی طرح دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے، جیسے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، بدبودار کپڑے جیسا کہ بیان کیا گیا پہن کر کے نہ آئے، بدبودار چیزیں کھا کر کے نہ آئے، بیڑی سگریٹ تمباکو وغیرہ استعمال کر کے نہ آئے، یا تلاوت اور ذکر و اذکار اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ دوسرے نمازیوں کی توجہ ہٹ جائے۔ اسی طرح مسجدوں میں راستے روکنے سے بھی منع کیا گیا ہے، مسجدوں کے دروازے پر جوتے نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو اور عمر دراز لوگوں کو پریشانی ہو۔ مسجدوں میں شور گوگا نہ کیا جائے، ہلہ ہو ہنگامہ نہ کیا جائے۔ لیکن آج بہت ساری مسجدوں کی حالت زار افسوسناک ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان کے احکام اور آداب سے واقف نہیں ہیں۔ کوئی مسجد میں سونے کے لباس میں
پہنچ جاتا ہے، کسی طرح اوٹ پٹانگ لباس میں پہنچ جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حیت میں پہنچ جاتا ہے، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، بغیر غسل کے اور بغیر صاف ستھرا ہوئے سگریٹ اور تمباکو جیسے بدبودار اور حرام چیزوں کا استعمال کر کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی قدر و منزلت اور احترام میں کمی کی علامت ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ زمینوں کے پراپرٹیوں پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی زمینوں اور سہولیات پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مسجدوں کی بجلیوں کو غیر ضروری امور میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسجدوں سے بجلی لے کر کے اپنے گھروں میں جلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور چنانچہ مسجد میں اسی طرح کسی مسجد کی زمین پر کسی قسم کی تعمیر کرنا اللہ کے گھر پر زیادتی ہے۔ یہ ان برائیوں اور فساد میں شامل ہے جنہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کو توحید کا اڈا بنائے، شرک و بدعات اور خرافات کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کو ہمارے لیے مرکزی حیثیت قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔